آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی خلفشات بہت ہے، سیاسی وابستگیاں، سیاسی تنازعات بہت ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کی میٹنگ ہو آباد کے فورم سے، تو پھر آپ آباد ہی کی بات کریں، تاکہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق ہے تو اس سے آپ کا خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو. اگر پی ٹی آئی کو سے جانا ہے تو ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہ ہو. نون لیگ میں ایک مثال بتا رہا ہوں، اور جامعۃ الرشید کا الحمدللہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو مرکزی حکومت ہے، چاروں صوبائی حکومتیں اور جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ہر جگہ جامعۃ الرشید کا ایک اچھا تعلق ہے. اس لیے ہم نے کسی سے کوئی نہ دشمنی بنائی ہے، نہ ہم اس کو پالتے ہیں، بلکہ ہم تعلقات کو مینٹین رکھنے کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب ایک ہمارا تعلق بنتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جب ان حالات میں آپ کا ایک تعلق بن جائے تو تعلق بنانا آسان ہے، لیکن ان کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. تو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو جاننا پڑے گا، ان کا اکرام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو نیچے دکھانا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا. ایسے ہی میں وقت کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گا کہ جب آپ کسی اپنے کام کے لیے جب کہیں جاتے ہیں تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے ایک میٹنگ ہوگی اور ختم ہو گئی. 1 گھنٹے سے کام نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ تو 1 مہینے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اگر 1 گھنٹہ 1 مہینے کا نتیجہ ہے تو اس 1 گھنٹے کے نتائج لینے کے لیے 2 مہینے چاہیے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بس تعلقات ہو گئے، ایسی پریزنٹیشن ہو گئی، بات چیت ہو گئی اور قصہ ختم ہو گیا. نہیں، اگر کسی نشست کے بعد اگلی نشست طے نہیں ہے تو سمجھیں کہ یہ فضول ہے نشست. دنیا میں جو پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کو آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، تو اگر اگلی نشست اس نشست میں طے ہو گئی ہے کہ اگلی ہماری نشست تو میٹنگ ہوگی اور فلاں تاریخ کو، سمجھیں کہ کامیاب ہے. اور اگر ایسے ہی اٹھ کے چل گئے سمجھے یہ وقت آپ کا ضائع ہوا. تو اس لیے اپنے تعلقات کو بنائیں بھی، ان کو مینٹین بھی رکھیں، اور ان تعلقات کا جو تقاضا ہے خاص طور پہ سیاسی حالات میں اور جو فوج کے بارے میں مجموعی طور پہ جو دنیا کے عام طور پہ نوجوانوں کے خیالات ہیں یا معاشرے کے خیالات ہیں، تو تھوڑا اس میں بریک لگانی ہوگی. اگر آپ پوسٹیں داغتے چلے جا رہے ہیں فوج کے خلاف، پھر فوج سے آپ کہنا ہماری آپ مدد کریں تو کیسے ہوگا؟ میں نے رشتے کی مثال اس لیے دی. تو اس کا خاص طور پہ خیال رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ممبران کا، اور آپ جب بھی جامع تشریف لائیں گے مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ. اور کمیٹی کوئی بنا دیں، اور اس کمیٹی کا اجلاس جب آپ کہیں گے مولانا عثمان یوسف صاحب میں ہم انشاءاللہ میٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو مجھے ابھی بھائی حسن بخشی صاحب نے پورا ایک بلندہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان یہاں کراچی کے لوگوں کو، تو اس پہ یہ جو پورا پلندہ ہے نا اس پہ عمل کرنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑے گی. ایک یہ بھی ہے کہ مایوس نہ ہو کبھی بھی. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور میں یقینی طور پہ پہنچ جاؤں گا. یہ جو قوت مدافعت ہے نا انسان کی، اسی سے انسان سب کچھ، جب اس کو یقین ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قوت مدافعت فعال ہوتی ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء فعال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مایوسی پھیلائیں گے کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں سے، ہم لٹ گئے، پٹ گئے، ختم ہو گئے، یہ ہو گئے، اس سے آپ خود بھی مایوس ہوں گے، دوسرے لوگوں کو مایوس کریں گے. تو امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، کمٹمنٹ پوری ہو اور امید کی باتیں کریں. اور امید کی باتیں کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کا بجٹ کتنا تھا، آپ کی آمدن کتنی تھی، آپ کے ملازمین کتنے تھے، اور آج آپ کہاں ہیں. 20 سال پہلے کہاں تھے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی. اور یہ ترقی کہاں آپ نے کی ہے؟ اس ملک میں چندہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اپنے کاموں کو ترجیح دے کر اضافی وقت میں وقت نکالتے ہیں دوسروں کے لیے. تو میں ایسا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ پورا وقت آپ کو دوں گا، جتنا وقت آپ کو چاہیے ہوگا. بس ایک شرط ہے کہ مجھے شرمندہ نہ کریں. یہ خاص طور پہ خیال ہے کہ جب میں آپ کا کیس لے کر جاؤں تو مجھے یہ اعتماد ہو کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سنجیدہ ہیں. ذاتی مفادات، ذاتی اغراض، کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، یہ بالکل مناسب نہیں. تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اس کے لیے. ایک دوسری میں پیشکش اور آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آباد میں اگر آپ لوگ
مینجمنٹ کے حوالے سے، HR کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے اگر آپ لوگ اپنی ٹریننگ چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ذیشان صاحب ماشاءاللہ اس میں بڑا نام ہے ان کا، اور بہت بڑی سطح پہ ماشاءاللہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں. تو الغزالی کی طرف سے پوری ٹیم انشاءاللہ آ جائے گی یہاں، اور آپ کو اس حوالے سے آپ کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک تیسری آفر اور بھی ہے، وہ یہ کہ خاندانوں میں جو فیملی بزنس کے حوالے سے آپس میں مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، پارٹنرز کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہاں کی جو دیوانی کیسز ہوتے ہیں وہ کتنی اس میں تاخیر ہوتی ہے، عدالتوں میں کتنے چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو میڈیشن کروا لیں کسی سے، اور ایک عالم دین جتنا اچھا میڈیٹر بن سکتا ہے دوسرا آدمی نہیں بن سکتا. اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے. 2-2, 3-3, 5-5 ارب روپے کے جھگڑے تھے، ایک مولوی صاحب نے، جامعہ کے استاد نے اس کو 2 دن میں حل کر دیا. J.Dot کا کتنا بڑا قضیہ تھا یہ، تو یہ بھی جامعہ رشید سے حل ہوا ہے الحمدللہ. تو جامعہ رشید کے پاس الحمدللہ ایسے اساتذہ ہیں، ایسے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں جو دنیا کو جانتے ہیں، کاروبار کو جانتے ہیں. اور 18 ہمارے ہاں مفتی ایسے حضرات نے جنہوں نے میڈیشن کا باقاعدہ کورس کیا ہوا ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کا. سعید الزمان جو تھے نا چیف جسٹس فوت ہو گئے، تو ان سے انہوں نے کورس کیا تھا. تو اگر آپ یہ چاہیں، اور یہ بہت آسان بھی ہوگا آپ کے لیے، 3-4 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ مشورہ لے لیں، یا آپ فتویٰ لے لیں، یا آپ ان سے مصالحت کروا لیں، یا ان کو حکم فیصلہ کروا لیں. تو آپ مشاورت لینا چاہیں، آپ فتویٰ لینا چاہیں، آپ فیصلہ لینا چاہیں، مصالحت کرانا چاہیں، تو جامعہ رشید آپ کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ اس کے لیے. 2-3 ساتھی ایسے طے ہو جائیں، آپ کی طرف سے کمیٹی بن جائے جامعہ رشید کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو ان کو جہاں بھی جانا ہوگا، جہاں ہر جگہ تو میں نہیں جا سکتا، لیکن جہاں ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ ہم ان کے لیے انشاءاللہ میٹنگ بھی طے کروا دیں گے، اور شفاعت حسنہ بھی ہم کر دیں گے. جب ہمیں لگے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں خود بھی بات کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آج کی جو میٹنگ ہے، جو بھائی حسن بخشی صاحب نے بات کی ہے، تو میں نے اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اس کی ویڈیو کا ایک کلپ مجھے دے دیں، تو ان جگہوں تک آج شام کو ہی آپ کا پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی خلفشات بہت ہے، سیاسی وابستگیاں، سیاسی تنازعات بہت ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کی میٹنگ ہو آباد کے فورم سے، تو پھر آپ آباد ہی کی بات کریں، تاکہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق ہے، تو اس سے آپ کا خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو. اگر PTI کو سے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہ ہو. نون لیگ، میں ایک مثال بتا رہا ہوں، اور جامعہ رشید کا الحمدللہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو مرکزی حکومت ہے، 4 صوبائی حکومتیں، اور جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ہر جگہ جامعہ رشید کا ایک اچھا تعلق ہے. اس لیے کہ ہم نے کسی سے کوئی نہ دشمنی بنائی ہے، نہ ہم اس کو پالتے ہیں، بلکہ ہم تعلقات کو مینٹین رکھنے کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں. کہ جب ایک ہمارا تعلق بنتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جب ان حالات میں آپ کا ایک تعلق بن جائے تو تعلق بنانا آسان ہے، لیکن ان کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. تو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو جانا پڑے گا، ان کا اکرام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو نیچے دکھانا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا. ایسے ہی میں وقت کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گا کہ جب آپ کسی اپنے کام کے لیے جب کہیں جاتے ہیں، تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے ایک میٹنگ ہوگی اور ختم ہو گئی. 1 گھنٹے سے کام نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ تو 1 مہینے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اگر 1 گھنٹہ 1 مہینے کا نتیجہ ہے، تو اس 1 گھنٹے کے نتائج لینے کے لیے 2 مہینے چاہیے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بس تعلقات ہو گئے، ایسی پریزنٹیشن ہوگی، بات چیت ہوگی اور قصہ ختم ہو گیا. نہیں، اگر کسی نشست کے بعد اگلی نشست طے نہیں ہے تو سمجھیں کہ یہ فضول ہے نشست. دنیا میں جو پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کو آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، تو اگر اگلی نشست اس نشست میں طے ہو گئی ہے کہ اگلی ہماری نشست میٹنگ ہوگی وہ فلاں تاریخ کو، سمجھیں کہ کامیاب ہے.
اور ایسے ہی اٹھ کے چل گئے سمجھے یہ وقت آپ کا ضائع ہوا. تو اس لیے اپنے تعلقات کو بنائیں بھی, ان کو مینٹین بھی رکھیں, اور ان تعلقات کا جو تقاضا ہے خاص طور پہ سیاسی حالات میں, اور جو فوج کے بارے میں مجموعی طور پہ جو دنیا کے عام طور پہ نوجوانوں کے خیالات ہیں یا معاشرے کے خیالات ہیں, تو تھوڑا اس میں بریک لگانی ہوگی. اگر آپ پوسٹیں داغتے چلے جا رہے ہیں فوج کے خلاف, پھر فوج سے آپ کہنا ہماری آپ مدد کریں, تو کیسے ہوگا؟ میں نے رشتے کی مثال اس لیے دی. تو اس کا خاص طور پہ خیال رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ممبران کا, اور آپ جب بھی جامع تشریف لائیں گے مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ. اور کمیٹی کوئی بنا دیں, اور اس کمیٹی کا اجلاس جب آپ کہیں گے مولانا عثمان یوسف صاحب میں, ہم انشاءاللہ میٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو مجھے ابھی بھائی حسن بخشی صاحب نے پورا ایک بلندہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان یہاں کراچی کے لوگوں کو, تو اس پہ یہ جو پورا پلندہ ہے نا اس پہ عمل کرنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑی. ایک یہ بھی ہے کہ مایوس نہ ہو کبھی بھی. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور میں یقینی طور پہ پہنچ جاؤں گا. یہ جو قوت مدافعت ہے نا انسان کی, اسی سے انسان سب کچھ, جب اس کو یقین ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قوت مدافعت فعال ہوتی ہے, اس کے جسم کے تمام اعضاء فعال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مایوسی پھیلائیں گے کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں سے, ہم لٹ گئے, پٹ گئے, ختم ہو گئے, یہ ہو گئے, اس سے آپ خود بھی مایوس ہوں گے, دوسرے لوگوں کو مایوس کریں گے. تو امید رکھیں, اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں, کمٹمنٹ پوری ہو, اور امید کی باتیں کریں. اور امید کی باتیں کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے, آپ کا بجٹ کتنا تھا, آپ کی آمدن کتنی تھی, آپ کے ملازمین کتنے تھے, اور آج آپ کہاں ہیں. 20 سال پہلے کہاں تھے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی. اور یہ ترقی کہاں آپ نے کی ہے؟ اس ملک میں